سوال تھوڑا سا چینج ہو رہا ہے کہ ابھی آپ نے بولا کہ جب تک وہ موقع دے رہے ہیں آپ اویل کریں گے جب تک اللہ کہہ رہا ہے, تو کبھی خود سے کوئی خودداری نہیں آتی کہ یار ہار گئے, پرفارمنس نہیں ہو رہی, چھوڑ کے چلے جائیں؟ دو عہدے ایسے ہوتے ہیں پاکستان میں, پرائم منسٹر کا اور کرکٹ ٹیم کے کیپٹن کا, کہ ہر کچھ دنوں کے بعد لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ تو گیا. تو کیا دیکھ رہے ہیں اوور آل سچویشن؟ دیکھیں جو آپ نے پہلا سوال کیا نا, بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے. وہ اس لیے کیونکہ اگر آپ تھاٹس کی بات کر رہے ہیں نا, تو تھاٹ تو یہ ہوتا ہے بھائی میچ جیت رہے ہیں. بہت ساری اس لیے کہتے ہیں کہ یہ صرف ہم انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے, اس لیے جو گراؤنڈ میں ہوتا ہے اس کو وہ بھی کمپلیٹلی انڈرسٹینڈ نہیں کرتا. اور اس لیے اسپورٹس میں ایون آپ دیکھیں کہ اس وقت اسپورٹس میں سائیکالوجی کا کتنا بڑا ایلیمنٹ ہے. کچھ چیزیں آپ کے دماغ آپ کے بھی بیک گراؤنڈ میں چل رہی ہوتی ہیں جن کو آپ کو اندازہ نہیں ہوتا. تو آئی تھنک اس لیے میں بار بار کہتا ہوں, میں نے ایک ورڈ یوز کیا ہے کہ فزیکل اور مینٹل فٹنس یہ بہت ضروری ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم ایز اے کرکٹنگ نیشن, ہم ایز پلیئرز اس کو زیادہ امپروو کر سکتے ہیں. اور کئی بار ہم ایسی چیزیں دیکھتے ہیں دوسری سائڈ میں جو وہ ان چیزوں پہ انہوں نے عمل کیا ہے, ان چیزوں کو بہتر کیا ہے اوور دا ایئرز. اور آئی تھنک اس وقت بھی کوشش یہ ہے کہ کس طریقے سے ہم اپنے آپ کو فزیکلی اور مینٹلی بہتر بنا سکتے ہیں کہ جو ہم اچھی پوزیشنز میں آتے ہیں, ایک تو ہم کنسسٹنٹ رہیں اور کنسسٹنٹلی پھر جیتیں ان اچھی پوزیشن سے. سیکنڈلی دیکھیں, یہ جاب ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے, یہ رسپانسبلٹی والی جاب ہے, رزلٹ اورینٹیڈ بزنس ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے, کوئی چیریٹی نہیں ہے. رزلٹس اچھے ہوئے سرو کریں گے, رزلٹس اچھے نہیں ہوئے اس کی پنشمنٹ ملے گی. مجھے ہمیشہ ایز اے کرکٹر یہی ہوا ہے, میں نے پرفارم کیا ہے میں رہا ہوں, نہیں کیا میں ڈراپ ہوا, پرفارم کیا ڈومیسٹک میں کم بیک کیا ہے, نہیں کیا تو وہاں رہا ہوں. تو یہ ایکسیپٹیڈ چیز ہے ایز اے کرکٹر, اس چیز کا کوئی ڈر نہیں ہے. رسپانسبلٹی ہے, خوشی ہے, کس طریقے سے ایک اپرچونیٹی ہے, بہت بڑی اپرچونیٹی ہے, یہ سب کو نہیں ملتی. تو یہ اس سے بڑی اپرچونیٹی نہیں ہو سکتی پاکستان کو لیڈ کرنا, اور ایک ایسی اپرچونیٹی جس میں پاکستان کی چیزیں بہتر کرنا. تو یہ خوشی سے کریں گے, جب تک اللہ میاں نے لکھی ہے تب تک کریں گے, جب نہیں ہوگی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہوپ فلی کوئی اور اس کو آ کے بہتر سرو کرے گا. سننے میں تو یہ آیا کہ باتیں یہ ہو رہی ہیں کہ کپتان آپ کو لائک کرتے ہیں اور دوسرا جو گیری کیسٹن ہے وہ بابر کو لائک کرتے ہیں. تو کیا یہ اگر ہم ان لائکنگ ڈس لائکنگ سے ابھی تک نہیں نکلے اور ہم ان پلیئر کو جو ہے وہ چانس دیے جا رہے ہیں, کیا کامران غلام جب بیچ میں بیٹھ کے بڈھا ہو جائے گا تو اس کو اس وقت ہم چانس دیں گے یا اس کو ابھی سے چانس دینا چاہیے؟ سر آپ تھوڑا اپنا کویشچن ریفریس کر دیں, آپ نے تھوڑے فیکٹس بھی غلط بتائیں. 27 میں 19 کی اننگز میں 19 کی 528 رن ہے, نہیں 19 کی ایوریج ہے. یہ آپ مجھے دکھا دیں اگر, اور دیکھیں سلیکٹو سٹیٹس تو میں بھی نکال سکتا ہوں, میں بھی اس وقت کے سٹیٹس نکال سکتا ہوں. اچھا مجھے یہ بتائیں 10 اننگز میں 150 ہے ایک کھلاڑی کا, تو وہ آپ کتنا چانس دیں گے اس کو؟ پھر آپ سائم ایوب, دوسرا سائم ایوب ہو گیا, سوال کر لیں پلیز, بحث نہیں پلیز, سوال کر لیں. عبداللہ شفیق ہو گیا, سائم ایوب ہو گیا, جو پلے T20 کھیل رہا ہے وہی ٹیسٹ میچ کھیل رہا ہے, تو کیا ہمارے پاس ڈومیسٹک کرکٹ کھیلنے والے نہیں؟ آئی ڈونٹ تھنک آپ کا, ود آل ڈیو ریسپیکٹ, آپ کا سوال ایکوریٹ ہے. ٹیسٹ اسکواڈ ڈفرینٹ ہے, اور ہماری جو ایک وہ ہوتی ہے, ہم مکسنگ کر دیتے ہیں کہ بھائی یس مانتا ہوں کہ پاکستان ٹیم اوور دا لاسٹ آپ کہہ لیں 2024 میں اچھی کرکٹ نہیں کھیلی ہے, بٹ اس میں یہ کہنا کہ T20 بھی ہار رہے ہیں تو ٹیسٹ بھی غلط ہے, اور ٹیسٹ ہار رہے ہیں تو T20 بھی غلط ہے. آئی تھنک سب چیزوں کو آبجیکٹیولی دیکھنا چاہیے. میں اس دن, آپ اسٹیٹس کی بات کر رہے ہیں, میں اس دن ایک اسٹیٹ پڑھ رہا تھا کہ عبداللہ شفیق نے ابھی کتنے 19-20 ٹیسٹ میچز کھیلے ہیں, اس کا ریکارڈ وراٹ کوہلی سے بہتر ہے. تو اگر ہم مطلب میں بھی ایک اسٹیٹ پریزنٹ کر سکتا ہوں, سلیکٹو اسٹیٹ. یہاں جب ٹیم بنا رہے ہوتے ہیں یا ٹیم کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے, دیکھیں رسپانسبلٹی میری ہے, پین مجھے لینا ہوگا ایز اے لیڈر, اپنا نہیں دوسروں کا, تبھی جا کے کچھ ہوگا. میری اگر میں اینڈ میں خوش رہوں گا کہ اگر میں نے کسی پلیئر کو بیک کیا ہے اور انشاءاللہ وہ پاکستان کے لیے ایک بہت اچھا سرونٹ بنے, پاکستان کے لیے رنس کرے, اور اگر اس میں میری جگہ چلی جائے, میری پلیس چلی جائے, مجھے کوئی افسوس نہیں ہوگا. لیکن اگر میں صحیح چیز کو بیک کر رہا ہوں تو میں ہمیشہ میں سکون سے سوؤں گا بھی, میں سکون سے اپنی زندگی بھی رہوں گا. سائم نے بھی پچھلے 2 ٹیسٹ میں 2 50 کی ہیں, اگر ایک ٹیسٹ میچ کے بعد ہم اسے ڈراپ کر دیتے, وہ چیز میں نے اپنے کریئر میں دیکھی ہوئی ہے. اس کے بعد کرکٹر جب واپس آتا ہے اس کو لگتا ہے کہ وہ بالکل نئی چیز سٹارٹ کر رہا ہے. 10 مہینے بعد اگلا ٹیسٹ ہے, اور اگر ہم اس کو اس وقت ڈراپ کر دیتے, جہاں آپ نے کامران غلام کی بات کی, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, بٹ ایک ٹائم پہ آپ 11 لوگوں کو کھلا سکتے ہیں, ایک ٹائم پہ آپ 5-6 بیٹسمینوں کو کھلا سکتے ہیں.
اگر آپ نے ریکارڈز نکالنے آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جب میں 2 سال سے ٹیم سے 2 بار باہر ہوا ہوں, آپ میرے فرسٹ کلاس کے ون ڈے کے T20 رنس لے لیں, میں تب بھی باہر رہا, میں ٹیم میں نہیں آیا کیونکہ ٹیم میں جگہ نہیں بنتی تھی. میرا ون ڈے میں لسٹ اے میں ایک وقت میں 60 کا ایوریج ہوتا تھا, بٹ امام اور فخر اس وقت کنسسٹنٹلی پرفارم کر رہے تھے. میں شکایت نہیں کرتا تھا کہ میں ون ڈے اس میں کیوں نہیں ہوں. مجھے پتا تھا کہ بھائی اس وقت کمپٹیشن ہائی ہے, اس وقت لوگ رنس کر رہے ہیں, اس وقت اگر کوچ کسی پلیئر کو بیک کر رہا ہے وہ اچھی چیز کر رہا ہے کہ اگر مجھے بھی موقع ملے گا تو مجھے بھی وہ بیک کرے گا. تو اگر کرکٹ ٹیم بنانی ہوتی ہے, اگر کسی بھی چیز میں کسی بھی آرگنائزیشن میں کسی کو بنانا ہوتا ہے, آپ کو ان کا پین لینا ہوتا ہے. تو میرا کام ایز اے لیڈر ہے کہ اپنے پلیئرس کو بیک کرنا, ان کا پین لینا, رزلٹ کی رسپانسبلٹی میری ہے. اور میں نے پہلے بھی بولا ہے کہ ہاتھ کھڑا کیا ہے, ہم اکاؤنٹیبل ہیں. 5 میچز ہارے ہیں, بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہے, اس چیز کا درد ہے, ہم نے اس کو ٹرن اراؤنڈ کرنا ہے. نئی چیز, کل آپ کو ایک دن کے بعد آپ کی جاب سے ہٹا دیں, آپ بھی تو کہو گے نا مجھے پورا چانس نہیں دیا, مجھے پورا موقع نہیں دیا. جی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں, کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کنڈیشنز اور اپوزیشن کے حساب سے آپ کو چینجز کرنی ہوتی ہیں, وہ آپ کو ضرور کرنی ہوتی ہیں.